آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جس نے ایران، مشرق وسطیٰ اور عالمی سیاست کی دھڑکنیں تیز کر دی ہیں۔ ایک ایسی لہر جو معیشت سے شروع ہو کر سڑکوں، سیاست، طاقتور طاقتوں کے بیچ کشمکش تک پھیل رہی ہے۔ دنیا بھر کے مبصر حیران ہیں کہ ایران کا عوامی غصہ ایک احتجاج ہے یا ایک تاریخی انقلاب کی پہلی جلی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ چند دن پہلے ایران کی معیشت نے تاریخی زوال دیکھا۔ ایرانی ریال کی قدر ریکارڈ کم سطح تک گر گئی، مہنگائی کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی اور عام شہریوں کی قوت خرید تباہ ہو گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک امریکی ڈالر ایران کے 14 لاکھ ریال کے برابر ہو چکا ہے اور 17 لاکھ ایرانی ریال ایک یورو کے برابر ہیں۔ مہنگائی 42% بڑھ چکی ہے اور اس اقتصادی بحران نے نہ صرف بازاروں کے دروازے بند کر دیے بلکہ تہران کے گرینڈ بازار سے لے کر ملک کے دور دراز شہروں تک ہر جگہ احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ ایران کے اکثر بڑے شہروں جیسے تہران، اصفہان، لرستان، فارس، کرمانشاہ اور دیگر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ یہ احتجاج ابتدا میں دکانداروں اور تاجروں کے مظاہروں کی شکل میں شروع ہوا، لیکن چند گھنٹوں میں ہی یہ ملک بھر میں پھیل گیا، جہاں طلبہ، مزدور، بزرگ اور نوجوان سب سڑکوں پر نکل آئے۔ کچھ نے صرف بڑھتی قیمتوں کے خلاف آواز اٹھائی تو بہت سے لوگوں نے نظام کی ناکامی کا بھی اظہار کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اس بحران کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو عوام کے جائز مطالبات سننے چاہیے اور حکومتی مذاکرات کی تجویز دی، لیکن بہت سے مظاہرین نے اسے صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ قرار دیا۔ مختلف شہروں میں سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ متعدد افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ ایران میں حالات کی بڑھتی شدت نے انٹرنیٹ اور معلومات تک رسائی کو بھی متاثر کیا ہے۔ اسی دوران عالمی منظرنامے پر بھی یہ بحران ایک خطرناک تنازعہ میں بدل رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایرانی حکومت پرامن مظاہرین پر تشدد کرے گی تو امریکہ مظاہرین کی مدد کرے گا اور خطرناک حد تک مداخلت کا عندیہ دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر اس بار انہوں نے میزائل بنانے یا جوہری پروگرام کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو 59 ممالک ایران پر حملہ کریں گے۔ ایرانی اعلیٰ حکام نے بھی جواب میں واضح کہا کہ بیرونی مداخلت ناقابل قبول ہے اور ایسی کسی بھی کوشش کے خطرناک نتائج ہوں گے جس سے علاقائی امن و سلامتی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جواب دیا کہ کسی بھی جارحیت کا جواب انتہائی شدید ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جواب اتنا غیر متوقع ہوگا کہ دشمن حیران رہ جائے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حالیہ احتجاج ایران کی معیشت اور سیاسی منظرنامے پر سب سے بڑا رد عمل ہے جو 2022 کے احتجاج کے بعد سامنے آیا، جس میں لوگوں نے صرف معاشی مشکلات کے خلاف نہیں بلکہ انسانی حقوق اور حکومتی جواب دہی کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ علاقائی سیاست، عالمی طاقتوں کے تعلقات اور عوامی حقوق کی عالمی بحث پر بھی اس کا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایران اس وقت پابندیوں کا شکار ایک کمزور ملک نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ایران، اسرائیل اور امریکہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیل ایران کو 6 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی پلاننگ کر چکا ہے اور اس کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے آرم انڈسٹریز میں $110 بلین کی سرمایہ کاری کی پلاننگ کی ہے اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ اس بار ہم ہتھیاروں کے حوالے سے اپنے دوستوں پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے، جبکہ صرف 2025 میں ہی امریکہ نے اسرائیل کو $3 بلین سے زیادہ فوجی امداد دی۔ دوسری طرف ایران کے پاس اس وقت 400 کلو انریچڈ یورینیم موجود ہے، جس سے تقریباً 10 ایٹمی بم بنائے جا سکتے ہیں۔
ایران نے روس اور چائنا سے اپنے روابط بڑھا لیے ہیں اور اب ایران روس سے Su-35 Su-30 طیارے R-77 اور R-37 BVR میزائلز اور Su-75 پانچویں نسل کے فائٹر جیٹس بھی حاصل کرنے جا رہا ہے، جبکہ چین سے J-10C اور PL-15 میزائل سسٹمز خریدنے کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایران کا یہ احتجاج صرف معاشی مطالبات تک محدود رہے گا یا پھر ایک بڑی سیاسی تبدیلی کی جانب بڑھے گا؟ نیچے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔